دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ سب دوستوں کی بڑی مہربانی جنہوں نے بھی ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے یا ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی محبتیں جو ہیں ان کے ہم بڑے قدردان ہیں۔ آپ نے ہماری توقعات سے بڑھ کے ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے، تو جس والے سے بھی یعنی سبسکرائب کیا ہے یا ویسے پروگرام دیکھتے ہیں یا آڈیو ویڈیو میسیج یا ٹیکسٹ میسیج وغیرہ یا کال ایون کرتے ہیں، ہم سب کے دل و جان سے شکر گزار ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی میسیج کریں تو پہلے اپنا نام اور شہر کا نام کائنڈلی لکھ دیا کریں، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر تو بالکل ہی میننگ لیس ہوتا ہے معاملہ۔ تو الگ بات ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ظاہر ہے کبھی اگر ضرورت بھی ہوئی تو ادھر ذکر نہیں کرتے، اگر اس قسم کی کوئی پریکاشن ہو تو وہ بے شک آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کے شکر گزار ہیں اور آپ کی محبتوں کے بالکل ان کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات طے ہو گئے، کیا وہ جو ایک امپینڈنگ طوفان تھا وہ تھم گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جہانگیر ترین کو یہ شوگر کرائسس اور آٹا کرائسس وغیرہ کے حوالے سے ان کا نام سامنے آیا دوسرے ناموں کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا یہ نام تھا، تو گویا جہانگیر ترین کے متعلق یہ سمجھا گیا کہ ہی ہیز فالن فرام دی گریس، وہ اب خان صاحب سے ان کے راز سے جدا ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان تو بہت پہلے زیر عتاب آئے اس خواہش پر کہ وہ بزدار کی جگہ اختیارات کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ان کو چیسٹائز کیا گیا، نیب کے ذریعے 2 مہینے انہوں نے جیل بھگتائی اور پھر ضمانت ہوئی، 8-10 مہینے سے وہ کارنر پر تھے۔ لیکن جب یہ ادھر شگاف پڑا ہے اور ایکٹیویٹ وہ بھی ہوئے ہیں، انہوں نے رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا مبینہ طور پر۔ رانا صاحب نے درمیان میں بات کی کہ ہم نے سیاست پر کوئی بات نہیں کی، تو اس کا انکار نہیں کیا، تو اس سے بائی امپلیکیشن سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہرحال ایٹ لیسٹ ٹیلی فونک رابطہ کیا اس طرح۔ لیکن علیم خان نے اس کا انکار کیا کہ ہماری کوئی بات ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے دونوں طرف مجموعی طور پر یہ تاثر چھوڑا کہ سیاست پر بات نہیں ہوئی، ویسے خیر خیریت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کسی اور چھوٹے موٹے فنکشن میں بھی علیم خان نظر آئے نون لیگ کے ارد گرد، تو اس سے خان صاحب کے جو ہیں وہ تھوڑی ان کی نیندوں میں تھوڑا گڑبڑ آ گئی، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں حوروں والا ٹیکے شیکے کا بھی چکر ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ شیخ اندر منڈا جلاوی ہو جائے نا تے گھروں بات سامان نہیں پھینکدا، باہروں ہی اندر پھینکدا تو وہ حوروں والا ٹیکا ہو بھی تو پھر بھی اتنا شعور رہتا ہے کہ اس طرح اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ اور خان صاحب جانتے ہیں کہ یہ 1 ٹائم چانس تھا اور کسی کے کینہ میں، کسی کے بغض میں ان کا کرا نکل آیا ہے، تو اس سے میکسیمم فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال ایک طرف تو علیم خان کی یہ موو جو ہے، اور پھر خواجہ برادران یعنی سعد رفیق سلمان، وہ چودھری برادران سے ملاقات ہوئی پرویز الہی سے، تو اس سے بھی پھر ان کا وزن بھی زیادہ ہوا کہ یہیں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اور پھر تیسری طرف اور سب سے اہم کہ جہانگیر ترین نے جب انٹرویوز دیے میڈیا کو اور اس میں 2013 کے انتخابات کا وہ جو ڈرامہ رچایا خان صاحب نے کہ دھاندلی وغیرہ ہوئی ہے، اس کا انکار کیا۔ اور اسی طرح 2018 کی اسٹریٹجی کہ کس طرح خان صاحب کو ایک جو میجارٹی ہے وہ مینوور اور انجینئر کر کے دی گئی، تو اس حوالے سے پھر خان صاحب جو ہیں وہ پینک سٹریکن ہوئے اور انہیں اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی، تو پھر انہوں نے ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح ایک یو ٹرن لیا اور جہانگیر ترین کے وہ نامینی جو پہلے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار اسٹیبلشمنٹ تھے، شہزاد محمد ارباب یا محمد شہزاد ارباب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیاز محمد ارباب جو ضیاء اللہ کے وزیر تھے نا، ان کے وہ صاحبزادے ہیں اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ موجودہ صورتحال میں وہ اصل میں جہانگیر ترین کا فرنٹ ہیں، ان کا فیس ہے اپنا وفاقی کابینہ میں۔ جہانگیر ترین انفارمل انداز میں
ان کے پیچھے رہ کے سارے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں یا اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو وہ گویا ان کا انڈکشن واپس جو ہے وہ جہانگیر ترین کو پھر اس کی واپس پوزیشن پر بحال کرنا تھا. اور اب وہ جو شہزاد ارباب صاحب ہیں ان کو ایڈوائزر کی جگہ کہا جائے گا کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار اسٹیبلشمنٹ، اس لیے کہ ایڈوائزر کی تو تعداد مقرر ہے آئین میں، ایکسیڈ کرنا مشکل ہے، لیکن ادھر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا. تو بہرحال ان کو اسی پوزیشن پر مختلف نام کے ساتھ بحال کر دیا گیا. اس طرح جہانگیر ترین کے باقی بھی جو تحفظات ہیں، آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپریل 25 کو جو انکوائری کمیشن کی نام نہاد رپورٹ آنی ہے، اب وہ بھی آ چکی، سمجھ لیں کہ یہی تھی، بس وہ رپورٹ آ گئی ہے. اب اس کو بھی مزید ڈائلوٹ یا کہیں انڈر دا کارپیٹ یا کوئی بے ضرر سی چیز بنا کے کہ جس سے کچھ بھی یعنی ہومیوپیتھک ٹائپ رپورٹ ہوگی. تو اس والے سے پھر علیم خان جو ہیں ان کو بھی واپس پنجاب کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا، اور لہٰذا وہ سارا شگاف جو ہے بظاہر بھر دیا گیا. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں جسم پر زخم آئے اور اس کو پھر منتمل ہو بھی جائے تو وہ جو ایریا ہے جسم کا، وہاں پر اسٹرینتھ باقی جسم کے مقابلے میں کم رہتی ہے. یہ کیونکہ ان سب حضرات کا مفاد تھا کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ ون ٹائم چانس ہے، پھر نہ کبھی پرائم منسٹرشپ ملے گی، نہ پہلے ملی تھی، تو فائدہ جتنا لمبا ہو سکے. تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ وہ اگر جہانگیر ترین پر حملہ آور ہوتے تو وہ خود کش حملہ ہوتا. اور جہانگیر ترین کو بھی جتنی اہمیت اب ہے کسی بھی اور سیٹ اپ میں اتنی نہیں مل سکتی. لہٰذا یہ ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ ہے، تو دونوں کا مفاد ہے. ویسے بھی وہ میں نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ جو پرانے دوست ہیں یا جن کے درمیان گہری کسی بھی سبب سے میٹیریل مفاد کی وجہ سے یا ادروائز چھنتی ہو، تو ان میں ناراضگی کا ایک ہی علاج ہے کہ ریکنسائل ہو جائے، ورنہ نقصان ہوگا. تو خان صاحب نے بہرحال اس حوالے سے برجز جو ہیں وہ ان کو دوبارہ تعمیر کر لیا، اور ظاہر ہے شہزاد جو جہانگیر ترین ہی کا دوسرا سمجھ لیں کہ پیکر ہیں، ان کو بھی واپس لے لیا، علیم خان کو بھی واپس لے لیا، اور چودھری برادران کو بھی جیسے وہ چاہتے ہیں اسی طرح کا سمجھ لیں کہ کوئی گڑ جو ہے وہ گڑتی دے دی. تو بہرحال فی الحال وہ جو طوفان تھا وہ تھم گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے. اس لیے کہ یہ جب شگاف پڑتا ہے تو بظاہر بھر جانے کے باوجود، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اس کے اثرات رہتے ہیں. کسی کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت پرویز الہی وزیر بلدیات تھے. پرویز الہی کو پیر پگاڑا مرحوم اس وقت جو تھے انہوں نے کوئی پٹی پڑھائی اور پرویز الہی نے بیان بازی شروع کر دی نواز شریف کے خلاف. ظاہر ہے یہی پٹی پڑھائی کہ تم مخدوم حسن محمود جو پیر پگاڑا کے رشتہ دار تھے وہ بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، تو ان کی سپورٹ تمہیں دیتے ہیں، لہذا آؤ تم بن جاؤ. تو بہرحال پرویز الہی کے ساتھ دوسرا کوئی ایم پی آیا نہیں ہے جی، تو انہوں نے پھر ساتھ ہو لیا نواز شریف کے نا، پھر نیوے اتھے ہی ترلا محنت کر لے. تو بہرحال اس وقت پیر پگاڑا نے یہ کہا کہ میں نے اس اتحاد میں یا اس پارٹی میں ان کے اقتدار میں سوراخ کر دی ہے کہ اب یہ اس بوری میں سوراخ کر دیا ہے، تو اب یہ چیزیں گرتی رہیں گی. تو وہ ایک قسم کا جو نواز شریف اور چودھریوں کے درمیان ایک بال آیا تھا وہ پہلا بال تھا، اور اسی پر پھر بلڈ اپ ہوئی چیزیں، اور الٹیمیٹلی جب بھی مواقع ملے. اور وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر علیم خان اور جہانگیر ترین ریکنسائل ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ بغل بجے گا نا، بجانے والے بجائیں گے جی، کیونکہ وہ بڑے فیڈ اپ ہیں، لیکن انہیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. کہ کسی کے بغض میں انہوں نے بنا بنایا گھر ڈھا تو دیا، لیکن اب پچھتا رہے ہیں، اور اب کوئی اور بکرا مل نہیں رہا. لیکن اپنی ضد پر وہ اب بھی قائم ہے کہ ٹانگ ہماری اوپر رہے گی، اور ظاہر ہے اس اوپر ٹانگ رکھ کے اب دوسرے متذبذب ہیں. اگرچہ شہباز شریف تو شاید ولنگ، لیکن نواز شریف اور مریم نہیں. تو بہرحال یہ یعنی اب کرونا جب سبسائڈ ہوتا ہے اور بجٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یقیناً حالات جو ہیں مختلف ہو جائیں گے، تو پھر یہ زخم جو ہیں دوبارہ ابھر آئیں گے.
تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سب لوگوں کی بڑی مہربانی، شکریہ. خدا حافظ.